پاکستان سے بیرون ممالک فری لانسنگ کا کام کرنے والے شہری یہ خبر سن کر اظہار مسرت کر رہے تھے کہ اب پے پال پاکستان میں اپنی سروسز شروع کر رہا ہے، جس کے بعد انہیں کسی بھی ملک سے رقم ملنے میں آسانی ہوگی۔ مگر بعد ازاں حقیقت اس سے کچھ مختلف نکلی، کیونکہ پے پال پاکستان میں براہ راست اپنی سروسز شروع نہیں کر رہا بلکہ صرف تھرڈ پارٹی کے ذریعے ادائیگیاں کرے گا۔ وزارت آئی ٹی کے اعلیٰ حکام کے مطابق پے پال اس وقت پاکستان میں نہیں آ رہا، لیکن اسٹریٹجک پارٹنر کے ذریعے پاکستان میں ادائیگیوں پر رضامندی ظاہر ہو گئی ہے۔ تھرڈ پارٹی کے ذریعے پاکستان میں صرف ادائیگیاں کی جائیں گی۔ خیال رہے کہ پے پال دنیا میں آن لائن رقوم اور ترسیل کے لیے سب سے بڑی امریکی کمپنی ہے جو دنیا بھر میں آن لائن رقم کی منتقلی کرتی ہے۔ کمپنی آن لائن وینڈرز، نیلامی سائٹس اور بہت سے دوسرے تجارتی صارفین کے لیے ادائیگی کے پروسیسر کے طور پر کام کر رہی ہے، جس کا وہ معاوضہ بھی لیتی ہے۔ تاہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پے پال کا تھرڈ پارٹی سے معاہدہ کب تک متوقع ہے؟ حکام کے مطابق پے پال کی تھرڈ پارٹی معاہدے کے حوالے سے تقریب 11 جنوری کو ہوگی۔ پے پال پاکستان میں براہ راست اپنی سروسز شروع کرنے کی بجائے پایونیر نامی موجودہ ادائیگیوں کی سروس کے ساتھ شراکت داری کے ذریعے کام کرے گی۔ دونوں کمپنیوں کی شراکت داری سے پے پال کو پایونیر کے صارفین کو ادائیگی کی اجازت مل سکے گی۔ تھرڈ پارٹی کے ذریعے بھی ادائیگیوں سے فری لانسرز کو فائدہ ہوگا۔ واضح ہے کہ پاکستان میں پے پال کی مکمل سروسز شروع کرنے کے لیے حکومتی سطح پر سالوں سے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اس سے قبل وزارت آئی ٹی کا قلمدان سنبھالنے والے وزراء پے پال کو پاکستان لانے میں حائل رکاوٹیں دور کرنے پر زبانی جمع خرچ کرتے رہے، مگر عملاً ایسا کچھ نہ ہو سکا۔ پے پال کا پاکستان میں کام شروع نہ کرنا بنیادی طور پر الیکٹرانک منی اداروں کے لائسنسنگ نظام سے وابستہ سمجھی جانے والی پابندیوں، منی لانڈرنگ کے خدشات اور فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس کی جانب سے پاکستان پر عائد پابندیوں سے منسوخ کیا جاتا ہے۔ خیال رہے کہ پاکستان میں فری لانسنگ کے ذریعے کام کرنے والوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق اس وقت ملک میں فری لانسرز کی تعداد 15 لاکھ سے زیادہ ہے اور یہ پاکستان کو دنیا میں چوتھی بڑی مارکیٹ بناتا ہے۔ ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن پاکستان کی سربراہ نگہداشت کے مطابق اس وقت پے پال کی تھرڈ پارٹی کے ذریعے اپنی سروسز مستقبل میں پے پال کی براہ راست سروسز کا موجب بن سکتی ہیں۔ پاکستان کو آئی ٹی کے شعبے میں ترقی کے لیے پائیدار پالیسیوں پر کاربند رہنے کی ضرورت ہے۔ جب تک باہر سے آنے والی کمپنیوں کے تحفظات دور نہیں کیے جائیں گے، عالمی کمپنیاں یا تو پاکستان آئیں گی نہیں یا پھر مشروط طور پر اپنی سروسز فراہم کریں گی۔ دوسری جانب ماہر آئی ٹی امور مسعود رضا کے مطابق پے پال کی پاکستان میں براہ راست سروسز شروع کرنے میں بڑی رکاوٹ سیکیورٹی مسائل ہیں۔ پاکستان میں منی لانڈرنگ اور اس پر فیٹف کے تحفظات عالمی کمپنی کی عدم دلچسپی کی وجہ ہے۔ حکومتی سطح پر پے پال کے ساتھ براہ راست معاہدہ کرنے کی ضرورت ہے، جس میں کمپنی کو یقین دہانی کروائی جائے کہ ہم صارفین کی اسکروٹنی کریں گے تاکہ وہ کسی غیر قانونی سرگرمی میں ملوث نہ ہوں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔